بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کی زندگی میں کئی رشتے آتے ہیں، کئی مقام آتے ہیں، کئی درجے آتے ہیں۔ بیوگی اور خلا، طلاق، یہ بھی تینوں چیزیں عورت کی زندگی میں آتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے، کسی عمر میں بھی ہو جائے، جوانی میں ہو جائے، ادھیڑ عمر میں ہو جائے، بڑھاپے میں ہو جائے، لیکن اس پہ ہمیشہ ایک جو ہوتا ہے نا، جیسے نظر رکھی جاتی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو وہ 100 برس کی بھی ہو جائے گی تو اس کے اوپر جو ہے کڑی نظر معاشرے کی رہتی ہے، اور معاشرہ شاید اتنی نظر نہیں رکھتا جتنے اپنے رشتہ دار رکھتے ہیں، اور اپنے رشتہ دار بھی کون؟ جو اپنے سگے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو پھر تو سمجھ لیجیے کہ وہ قاتل سے زیادہ وہ مجرم ہو گئی، کہ اگر اس کی طلاق ہو گئی تو بس پھر تو اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن عذاب میں سسرال تو ہوتا ہی اس کا اگینسٹ ہے، اور میکے والے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ اگر وہ میکے میں آ کے رہتی ہے تو بھائی بھاوج ہوتے ہیں، ماں باپ بھی یہ بات کہتے ہیں تم سے تو کام ہوتا ہی نہیں، اسی لیے تو تمہیں طلاق ہو گئی، تم نے یہ کیا جبھی تو تمہیں طلاق ہو گئی، تم تو گھر بسا ہی نہیں سکی، بسا ہی نہیں سکتی تم اپنا گھر، دیکھو فلاں 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 ہے، سب کے گھر بسے ہوئے ہیں، سب خوش خرم زندگی گزار رہی ہیں، تم سے نہیں گزاری گئی۔ تو طلاق اب کس وجہ سے ہوئی، یا خلا کسی عورت نے اگر لیا تو کیوں لیا، اس کو جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ عورت پیدا ہی الزام سہنے کے لیے ہوئی، کچھ بھی کرے، اچھا کام بھی کرے تو اس کے اوپر الزام، برا کام کرے تو پھر تو آتا ہی آتا ہے۔ اس کو جو ہے یہ نہ سمجھے کہ میں غلط بیانی کر رہی ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ میں ہر رشتے سے گزری ہوں، ہر دور سے گزری ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اگر سرما بھی لگا لیا، آنکھوں میں تکلیف ہے تو اس پہ بھی الزام آتا ہے، اوہو آج تو سرما لگا ہے، ارے 15 روپے کی انگوٹھی ایک بچے نے مجھے دے دی تھی، میں نے پہن لی 15 روپے کی، مجھے وہ بھی تھا، پہن لی تو ہمارے ایک عزیز آئے بہت قریبی، انہوں نے انگوٹھی، اوہو کس نے دی ہے، ارے یہ 15 روپے کی انگوٹھی کون دے گا بھائی۔ تو اس طرح کے جو ہے نا خلا، طلاق، بیوگی، یہ بڑی سزا بن جاتی ہے۔ خلا، آپ سوچیں اگر کوئی لڑکی خلا لیتی ہے تو کیوں؟ کسی کو اپنا بستہ ہوا گھر برا لگتا ہے کیا؟ کسی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا برا لگتا ہے کیا؟ اگر وہ خلا لیتی ہے تو کتنی مجبور ہوتی ہوگی، کتنی پریشان ہوتی ہوگی، تو وہ خلا لیتی ہے، جس میں اس کے ماں باپ بھی اس کو ساتھ دیتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو اس لیے ہمارا معاشرے کو اپنا ذہن تھوڑا سا کھولنا پڑے گا، باپوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، معاشرے کو، جہاں وہ نوکری کرتی ہے وہاں بھی سب کو اپنا جو ہے ذہن کھولنا پڑے گا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط بنایا ہے، اور جب اس کو ماں کا درجہ دیا ہے تو سوچے وہ ہر دکھ سہ سکتی ہے، ہر درد سہ سکتی ہے، ہر تکلیف سہ سکتی ہے۔ اگر وہ ماں بن سکتی ہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جینے کا اس کو بھی حق ہے، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو، نہ ہوئی ہو، کسی عمر کی ہو، اسے طلاق ہوئی ہو یا خلا ہوا ہو، اس کو جینے کا، اس کو ہنسنے کا، اس کو اوڑھنے پہننے کا، زندگی سے لطف اندوز ہونے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کو ہے، یا جتنا کسی کو بھی حق ہے، اس عورت کو بھی اتنا ہی حق ہے۔ ہاں، عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کے چلے، اوڑھنے پہننے میں، ملنے جلنے میں، آنے جانے میں، رات گئے تک کہیں باہر نہ رہے،
اپنے گھر والوں کا بھی عزت کا خیال کرے، اپنا بھی خیال کرے. یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی مرد نہیں رہا تو پھر وہ کیا نام ہے اڑتی پھرے، ہے نا. تو ایسا بھی نہیں، بلکہ ہر چیز ایک اعتدال میں اچھی لگتی ہے، اچھا پہنے. میں ایک چائنیز کمپنی میں کام کرتی تھی، تو میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ مارکیٹنگ کا تھا تو اس میں وہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے. تو ایک خاتون آئی تو سفید دوپٹہ اوڑھے ہوئے، میزریبل شکل بنائی ہوئی، بالکل اداس سی. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو جن کے ساتھ وہ آئی تھیں تو انہوں نے کہا یہ بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا تو کیا ہوا بھائی، ہر ایک کو مرنا ہے، آپ کے شوہر بھی مر گئے، میرے بھی مر گئے، تو کیا ہم جینا چھوڑ دیں، سانس لینا چھوڑ دیں؟ کیا یہ آپ نے صرف اپنے لپیٹا ہوا ہے مزریبل بنی ہوئی لوگوں کو کیوں آپ بتا رہی ہیں کہ آپ بیوہ ہیں؟ بھئی آپ بیوہ اپنے شوہر کی ہیں نا، آپ دوسروں کو کیوں بتانا چاہتی ہیں؟ کیوں آپ احساس کمتری میں مبتلا ہیں؟ یا آپ کیوں لوگوں کے ترس آپ کے اوپر کھائیں اور آپ سے وہ کریں؟ آپ کو مس یوز کریں گے. جو ترس کھاتا ہے وہ مس یوز کرتا ہے. اگر وہ کچھ دیتا ہے تو لینے کے لیے دیتا ہے. تو میں نے کہا آپ جیے. میں نے کہا میں بھی ہوں، ٹھیک ہے جانا ہے، وہ چلے گئے، وہ نہیں جاتے میں چلی جاتی. جانا تو ہم سب نے ہے نا، جس کا جو وقت مقرر ہے وہ چلا گیا. تو آپ زندہ رہیں اور ٹھیک ٹھاک رہیں، اچھا کپڑا پہنیں، عزت سے رہیں. آپ اپنے آپ کی عزت کریں گی تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. اگر اپنی عزت آپ خود نہیں کریں گی تو کوئی دوسرا آپ کی عزت کیوں کرے گا؟ ان کو پھر میں نے کیا، پھر وہ میرے پاس آتی تھی اور بیٹھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آپ نے تو مجھے ہنسنا سکھایا، مجھے بات کرنا سکھایا. تو میں نے کہا زندہ رہنے کے لیے تو ہمیں زندگی ملی ہے نا، مرنا تو ہے ہم نے. تو اعمال اپنے اچھے رکھ لیں کوشش کی حد تک، باقی اللہ بہتر جانتا ہے قبول کرنا نہ کرنا. اور پھر اللہ سے اچھا گمان رکھیں. اللہ اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی رہے گا. کیوں ناراض ہوگا ہم سے؟ اللہ تو بہت ارحم الراحمین ہے، بہت پیار کرنے والا ہے. تو وہ ہمیں کیوں پریشان کرے گا؟ نہیں کرے گا. آپ محنت کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے کمائیں، کچھ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میں ایک انٹرویو میں گئی تو مجھ سے سوال کیا آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بڑے عیاش آدمی. آپ جو انٹرویو لے رہے تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کی سمجھ میں بھی نہ آئے کہ وہ کیا کہیں. تو میں نے کہا آپ سوچ رہے ہوگے کہ عیاش آدمی، کہنے لگے جی. تو میں نے کہا بھائی وہ جنت میں ہیں اور وہ غازی ہیں، فوجی تھے، تو وہ جنت میں تو ظاہر ہے حوریں بھی ہیں اور شربت بھی ہے اور دودھ بھی ہے اور انگور بھی ہیں. عیش کر رہے تو عیاش نہیں ہوئے؟ عیش کرنے والے کو تو عیاش کہتے ہیں نا. تو وہ بڑے پھر انہوں نے اس کو انجوائے کیا، کہنے لگے ہاں آپ تو بہت زندہ دل ہیں. میں نے کہا ظاہر ہے میں زندہ دل ہوں کیونکہ مجھے زندہ رہنا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اندر سے اسٹرانگ رکھیں، چاہے خلا لیا ہو، چاہے بیوہ ہوئے ہو، چاہے طلاق ہوئی ہو، کوئی بھی ریزن ہو. اچھا خلا کے لیے جو ہے اس میں اگر لڑکی خلا لیتی ہے تو انتہا سے زیادہ پریشان ہوتی ہے تو لیتی ہے. میں ایک بچی کو جانتی ہوں، بہت پڑھی لکھی بچی، لمس سے تعلیم یافتہ، بہت اچھے گھر کی، بہت شریف خاندان کی، بہت شریف بچی. اس کی شادی ہوئی تو وہ جو رشتہ لائے تھے انہوں نے اپنے آپ کو بہت وہ شو کیا کہ جی ہم بڑے یہ اور بڑا وہ اور یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ بہت اپنے آپ کو شو کیا. ہم تو ڈیفینس میں رہتے ہیں لاہور میں اور یہ بہت انہوں نے اپنے آپ کے بھرم دکھائے. شادی ہو گئی. پھر جو اس کے بعد اس بچی کو تنگ کیا ہے تو اس کی لپسٹک تک اس کی ساس لے لیتی تھی. یعنی لپسٹک اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی تو لپسٹک کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اور وہ پہلی بچی کی ان کی شادی تھی تو انہوں نے ماں باپ نے سارے ارمان پورے کیے تھے، ہر چیز دی تھی. وہ بھی بہت پیسے والے تھے اور ماشاءاللہ، اور ظاہر پہلی بچی تھی ان کی. تو اس کو وہ ساس اس کو گنجی کہہ کے بلایا کرتی تھی. اس کے کٹے ہوئے بال تھے. تو کیا ہوا ہے، لڑکیوں کے کٹے ہوئے بال نہیں ہوتے کیا؟ میں نے ہمیشہ اپنے بال کٹے رکھے. تو کیا ہوا؟ کوئی چوٹی رکھ لے، کوئی جوڑا باندھ لے، کوئی بال کٹوا دے، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نہیں کٹوانی چاہیے، ہمیں پتہ ہے نہیں کٹوانی چاہیے، لیکن میں نے ہمیشہ کٹے ہوئے رکھے. تو میں نے کوئی یہ نہیں تھا کہ بیوہ ہوئی تو کٹوا لیے فٹافٹ خوشی میں، ایسا تو نہیں تھا نا.
تو اس بچی کے بھی کٹے ہوئے بال تھے، تو ساس اس کو گنجی کہہ کے بلایا کرے۔ اب آپ بتائیے، جو پڑھی لکھی شریف تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھنے والی بچی ہے، وہ اگر اسے گنجی کہہ کر بلائیں گے اور اس کی ساری چیزیں بھی ہتھیا لیں گے تو کیا وہ خوش ہوگی؟ تو اس طرح کی بے شمار بے حساب انگنت تکلیفیں تھیں جس سے وہ گزری تھی، اور بالآخر اس نے خلا لے لی، نہ اس کو سامان دیا، نہ اس کا زیور دیا، اسے کچھ بھی نہیں دیا واپس۔ تو ان حالات میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کتنی دکھی ہوتی ہیں، کتنی پریشان ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کسی کے اوپر الزام تراشی کرنے سے بہتر ہے اس کے دکھ کو سمجھا جائے، اور اس کے پر ترس نہ کھایا جائے، اس کو ہمت دلائی جائے، اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اور اسے کوریدا نہ جائے۔ کیوں ہوا؟ طلاق کیوں ہوئی؟ خلا کیوں لیا تم نے؟ کیسی تھی تمہاری ساس؟ شوہر کیسا تھا تمہارا؟ اے ہائے، تمہارا میاں مر گیا؟ کیا ہوا؟ خدمت کی تھی تم نے اس کی؟ ساس کیسی ہے تمہاری؟ تو یہ اس قسم کے اور ایک ہندوانی رسموں سے ہم نے ایک چیز مستعار لی ہوئی، ایک کیا ہزاروں ہمارے رسومات جو ہیں وہ ہندوانہ ہیں، کہ اگر شادی بیاہ میں وہ کسی کے سہرا بندھائی ہے تو 7 سہاگنیں باندھیں گی، اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو نہیں، آپ ذرا ہٹ جائیے، آپ ذرا وہاں بیٹھ جائیے۔ جب میری شادی ہوئی، میں ہمیشہ اپنی زندگی سے کوئی واقعہ ضرور سناتی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی اور میری سسرال میں ایک تھی، وہ بیچاری، ان کے شوہر گئے تھے اور واپس نہیں آئے، تو پتہ نہیں زندہ تھے یا پھر ساری عمر وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈتے مر گئی، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، ہر جگہ تلاش کرتی رہی۔ وہ سنتی، ہر وقت خبریں سنتی تھی کہ شاید ان کے میاں کی خبر آ جائے، تو وہ بیچاری، ان کو بیوہ ہی مانا جاتا تھا۔ تو وہ جب آنے لگی تو قریب تو ان کو دور ہٹا دیا گیا۔ میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے رضیہ آپا وہ میرا باندھیں گی سہرا، اس کے بعد کوئی اور باندھے گا۔ تو حالانکہ میں لڑکی تھی، میں کوئی جہاں دیدہ عورت نہیں تھی، کوئی تجربہ کار نہیں تھی، لیکن میں نے ہمیشہ دل کی عزت کی ہے، قدر کی ہے، محبت کی ہے، انسانوں سے میں نے محبت کی۔ تو میں نے رضیہ آپا سے کہا، رضیہ آپا آپ آئیے۔ تو دیکھیے کتنے عرصے تک میرے شوہر زندہ رہے۔ تو موت تو جس کو آنی ہے، جب آنی ہے، جیسے آنی ہے، آئے گی۔ انسان کا دل اگر ٹوٹ گیا تو وہی مر گیا وہ۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیے، دلوں کو جوڑ کے رکھیے، رشتوں کو جوڑ کے رکھیے، زندہ رہیے، جئیں اور جینے دیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی بات بس اتنی۔